وزیر اعظم شہباز شریف کی غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت. کہا ہمارے پاس کھربوں ڈالرز کے ذخائر ہیں. پاکستان معدنی وسائل استعمال کر کے قرضوں کے چنگل سے آزاد ہو سکتا ہے اور IMF کو خیر بات کہہ سکتا ہے. منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب میں کہا کہ معدنیات میں سرمایہ کاری سب کے لیے سود مند ہے. بیرونی سرمایہ کاروں کو ہر سہولت دیں گے. فورم کے انعقاد میں تعاون پر آرمی چیف کا شکریہ. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا اقتصادی سلامتی قومی سلامتی کے اہم جز کے طور پر ابھری ہے. بین الاقوامی اداروں کو خوش آمدید کہتے ہیں. سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کریں, شراکت داری کریں. پاک فوج سرمایہ کاروں اور شراکت داروں کے لیے مضبوط سیکیورٹی فریم ورک یقینی بنائے گی. منرلز فورم سے خطاب میں کہا آپ کی مہارت سے فائدہ اٹھانا ہماری اجتماعی قومی خواہش ہے. پختہ یقین ہے کہ پاکستان عالمی معدنی معیشت میں رہنما کے طور پر ابھرنے کے لیے تیار ہے. معدنی وسائل کی تلاش اور جیو سائنٹیفک ریسرچ کے لیے پاکستان اور چین کے درمیان معاہدہ طے پا گیا. ڈیجیٹائزیشن اور جدید ٹیکنالوجی کے لیے روس اور جنوبی افریقہ کی کمپنیوں سے بھی معاہدہ. منرلز انویسٹمنٹ فورم میں مفاہمتی یادداشتوں کا بھی تبادلہ. امریکہ, چین, سعودی عرب, روس سمیت مختلف ممالک کے مندوبین کی شرکت. نمائش میں رکھی معدنیات کو سراہا. اسلام آباد پنڈی میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور یالہ باری. اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسے. راول پنڈی میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش. محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی پیش گوئی کر دی. اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے ملاقات کے بعد بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ بانی PTI نے امریکی کانگریس میں پاکستان مخالف بل سے لا تعلقی کا اظہار کیا. ان کا کہنا ہے کوئی قانون سازی کرانا چاہتا ہے تو وہ اپنے طور پر کرا رہا ہے. پروگرام فیصلہ آپ میں مزید کہا بانی PTI نے اعظم سواتی کی مذاکرات والی بات کی تصدیق کی. بانی نے اعظم سواتی سے کہا کہ وہ بات چیت کریں. اوورسیز پاکستانیوں کی بانی PTI سے ملاقات نہیں ہوئی. کراچی میں ہیوی ٹریفک اور تیز رفتاری نے 2 جانیں لے لیں. ماڑی پور میں ٹریلر کی ٹکر سے بچہ جاں بحق. پولیس کے مطابق بچہ اپنی بہن کے ساتھ سڑک عبور کر رہا تھا. ڈرائیور گرفتار کر لیا گیا. لیاری ایکسپریس وے پر تیز رفتار گاڑی کی زد میں آ کر شہری چل بسا. کراچی میں ہیوی گاڑیوں میں ٹریکر نصب نہ کرنے پر 5,000 روپے جرمانہ ہوگا. ہیوی ٹریفک کے لیے حد رفتار 30 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر. ڈرائیورز کے لیے ڈرگ ٹیسٹ لازمی قرار. ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلانے والے کی بائک ضبط ہوگی. اسلام آباد, پنجاب, سندھ, بلوچستان اور خیبر پختونخوا پولیس کی ہم نیٹ ورک اور شیل کے تعاون سے آگاہی مہم. کراچی کے مخصوص علاقوں میں رکشوں کی انٹری بند. کارساز سے ہسن اسکوائر, ڈرگ روڈ سے سہراب گوٹ تک رکشے نہیں چلیں گے. ماڑی پور سے گلبائی, III چندرگڑھ روڈ سے ٹاور تک بھی ایکسٹرا سیٹرز رکشوں کی آمد و رفت بند. ملتان کے علاقے بہادرپور کے قریب کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر. 2 افراد جاں بحق, 1 زخمی. پولیس کے مطابق حادثہ کار کی تیز رفتاری کے باعث پیش آیا. لاہور میں اگلے سال فروری میں بسنت منائی جائے گی. سرائے کے مطابق انتظامیہ نے محفوظ بسنت منانے کے لیے حکمت عملی بنانا شروع کر دی. 2 روز کے لیے اندرون لاہور میں بسنت منانے کی تجویز زیر غور. رجسٹرڈ افراد پتنگ کی خرید و فروخت کر سکیں گے. SOPs کے مطابق ڈور بنانے کی اجازت ہوگی. حکمت عملی بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل. لاہور, ملتان, فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں سروس اسٹیشن چلانے والے خبردار. واٹر ریسائکلنگ سسٹم نصب نہ کرنے والے 300 سے زائد سروس اسٹیشن بند. 6 لاکھ روپے سے زائد جرمانے. اڈیالہ جیل کے باہر PTI کا احتجاج. راولپنڈی پولیس نے کچھ رہنما اور کارکنان کو حراست میں لے لیا, پھر شخصی ضمانت پر چھوڑ دیا. بانی PTI کی بہنیں پولیس وین میں بیٹھ گئیں. پولیس سب کو نجی شادی ہال لے گئی. کافی دیر وہاں رہنے کے بعد بانی PTI کے اخلاق خانہ کو روانہ کر دیا گیا. اڈیالہ جیل حکام نے بانی PTI سے ملاقات نہ کرانے کے بیانات کو مسترد کر دیا. کہا بانی اور اہلیہ کی فیملی ممبرز اور وکلاء سے معمول کے مطابق ملاقاتیں کرائی جا رہی ہیں. بانی PTI کی واٹس ایپ پر بیٹوں سے بات کرائی گئی. جھوٹا پروپیگنڈا محض سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے.
وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا پنجاب پولیس نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں سمیت کسی خاتون کو گرفتار نہیں کیا۔ علیمہ خان اور دیگر خواتین نے پنجاب پولیس کی گاڑی سے کرائے کی سواری کی سہولت حاصل کی۔ خواتین خود پولیس وین میں بیٹھی اور اتری۔ بانی پی ٹی آئی سے جھوٹی ہمدردیاں دکھانے کے لیے فلاپ شو کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر تحریک انصاف میں دوریاں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور علی ظفر سمیت 6 رہنماؤں کی اڈالہ جیل میں ملاقات۔ بانی سے 45 منٹ تک گفتگو۔ سلمان اکرم راجہ کی تنقید، کہا لسٹ میں نام نہ ہونے کے باوجود ملاقات کرنے والوں پر افسوس ہے۔ سپریم کورٹ کا 9 مئی کیسز کے ملزمان کا ٹرائل 4 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالتوں کو ہر 15 دن میں کارکردگی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ چیف جسٹس یاج آفریدی نے کہا دنیا کو دکھانا ہوگا کہ انسداد دہشت گردی عدالتیں بھی کام کر سکتی ہیں۔ ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر ہوگا۔ پنجاب حکومت نے 9 مئی ملزمان سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ کہا ملزمان کی مجموعی تعداد 35,962 ہے۔ 11,367 ملازمین گرفتار ہیں۔ ایک سازش جو ابھی نہیں ہوئی اس پر قانون کا اطلاق کیسے ہوگا؟ جسٹس جمال خان مدوخیل کے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کیس میں ریمارکس۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کیا عام قانون سازی کر کے شہریوں سے بنیادی حقوق لیے جا سکتے ہیں؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا بنیادی حقوق ملنے یا نہ ملنے کا معاملہ یا اپیل کا معاملہ ہمارے سامنے ہے ہی نہیں۔ جسٹس جمال خان مدوخیل نے کہا جب آرٹیکل 8 کی شق 3A کے تحت معاملہ عدالت آ ہی نہیں سکتا تو پھر بات ختم۔ خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش۔ ایبٹ آباد، بنوں اور ڈیر بالا میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔ ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ وادی نیلم میں بھی وقفے وقفے سے بارش۔ لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے کے باعث سیاحوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ہیٹ ویو کا خدشہ۔ درجہ حرارت معمول سے 4 سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ پی ڈی ایم پنجاب نے متعلقہ اداروں کو گائیڈ لائنز جاری کر دی۔ پنجاب بھر کے اسکولوں میں بچوں کی آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر پابندی کی ہدایت۔ محکمہ صحت کو اسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹر قائم کرنے کی بھی ہدایت۔ پنجاب حکومت کی ہیٹ ویو کے پیش نظر شہریوں کو غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت۔ کہا پانی کا زیادہ استعمال کریں، ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں، چھتری یا ٹوپی ساتھ رکھیں۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی اسپتالوں میں ہیٹ اسٹروک ڈیسک قائم کرنے کی ہدایت۔ بجلی اور پانی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کا حکم۔ دریائے سندھ میں پانی کی قلت، سکھر میں چاول کی کاشت پر پابندی عائد۔ کمشنر سکھر نے کہا خریف کی فصل میں پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا۔ ہم نے ان 15 سالوں میں جمہوریت کا بوجھ اپنے سینوں پہ اٹھا کے رکھا ہے، اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے رکھا ہے۔ ہماری سیاسی اسپیس 50 سال سے اس کو کم سے کم کیا جاتا رہا ہے، لیکن 14 سال میں تو لوٹ لیا گیا۔ آپ اس طرح اگنور نہیں کیجئے ان شہروں کو۔ وفاق سے بات کر رہے ہیں، صوبوں سے بات کرنا دیوار سے سر پھوڑنا۔ سڑکیں آخری آپشن ہے ہمارے لیے، آپ ہمیں اپنے آخری آپشن کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کراچی میں بدامنی ہم نے روکی ہوئی ہے، اب نہیں روک پائیں گے۔ شہر کے حالات ایک بار پھر خراب ہو رہے ہیں۔ قانون توڑنے والے اور قانون نافذ کرنے والے دونوں غیر مقامی ہیں۔ وفاقی حکومت کراچی کو نظر انداز نہ کرے، سڑکوں پر نکلنا ہمارا آخری آپشن ہے۔ 14 سال سے ہماری سیاسی سپیس کو لوٹ لیا گیا۔ میئرشپ سے MQM کے ادوار نکال دیں تو پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ بدامنی کے تانے ہمیں وہ لوگ دے رہے ہیں جو کہ ماضی میں اس بدامنی کا ایک اہم رول رہے ہیں۔ آپ نے ماضی میں ہزاروں بے گناہ لوگوں کا قتل کیا۔ ہم نہ ہی افراتفری کو ہونے دیں گے، نہ ہی ہم بدامنی کو ہونے دیں گے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا MQM پر جوابی وار۔ کہا بدامنی کے تانے دینے والے ماضی میں خود بدامنی کا باعث رہے۔ ڈمپر حادثات کو جواز بنا کر نفرت کے بیانات دیے جا رہے ہیں۔ تنقید کرنے والے کس ایجنڈے پر ہیں علم نہیں۔ MQM خود ہار کے خوف سے بلدیاتی انتخابات سے بھاگی۔
सिंध हुकूमत कराची को किसी सूरत बदअमनी का शिकार नहीं होने देगी। चीन पर अमेरिका का ऐलान करदा इजाफी टैरिफ का इतलाक आज से होगा। व्हाइट हाउस तर्जुमान ने कहा कि चीन पर मजमूई तौर पर 104% टैरिफ लागू होगा। चीन रिलीफ चाहता है तो अमेरिका के साथ मुआहिदा करना पड़ेगा। तजारती मुज़ाकरात के दौरान बाहमी टैरिफ लागू होते रहेंगे। तमाम ममालिक के लिए तमाम ऑप्शंस मुज़ाकराती मेज पर हैं। बदतरीन मंदी के बाद स्टॉक मार्केट्स में बेहतरी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। जापान, जनूबी कोरिया और हांगकांग में कारोबार का मुस्बत रुझान। जापान की स्टॉक मार्केट में 6.3% इजाफा। चीन और भारत में भी कारोबार में तेजी। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में भी मुस्बत रुझान। नवाज शरीफ से क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के बानी सीजी की मुलाकात। डिजिटल इकोनॉमी पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान इख्तराई तब्दीलियों का शराकतदार बनने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक तेजी से बदलती टेक्नोलॉजीज को अपनाना होगा। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज को अपनाने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तानी अवाम के पैरों के नीचे वसी मादनी ज़खायर, हाथों में महारत और शफाफ मादनी पॉलिसी के होते हुए मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं। आगे बढ़ें, जद्दोजहद करें, मुल्क के लिए और अपने लिए। बलूचिस्तान के तलबा ज़िम्बिया और अर्जेंटाइन में मंजिल एक्सप्लोरेशन की तरबियत हासिल कर रहे हैं। कानकनी के फ़रोग़ और बलूचिस्तान की तरक्की में अहम किरदार पर बलोच कबायली माहिदीन की कोशिशों का मोतरफ हूँ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो गया। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफ़ादा करना होगा। मादनी वसाइल को बरोए कार लाने के लिए ज़्यादा सरमायाकारी दरकार है। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में कहा उम्मीद है फोरम से सरमायाकारी की राह हमवार होगी।